اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، "اوہ یس، گریٹ میری جان"۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی کچھ گپیاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روک لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا۔ محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں کر رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقل و بالغ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے۔ والدین کو بتا بھی دوں تو بھی وہ میری شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، "یہ ہوئی نا"۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی۔ کہنے لگا، "ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا"۔ "اچھا، کچھ کرتی ہوں"۔ اسے پتہ تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ "میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو، یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو"۔ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھیں، ڈسٹرب نہ ہوں اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا"۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ کر دیا تھا۔ "اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں"۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، "جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی، شہزادی"۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھیں، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو دیکھا فریج، مشینیں، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، وہ سوچوں میں گم گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشیں، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا۔ میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیس بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی۔ "یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہے، ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا"۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، "میری شہزادی کیوں رو رہی ہے"؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، "ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا"۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، "سوری، میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے"۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ سب محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں۔ زندگی میں بہت سی مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم خود اپنے مسائل کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ، فیصلے اور عادات اکثر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں جب ہم خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں
یا دوسروں کی رائے کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں تو ہم اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود کو محدود کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر چھپی ہوئی خوف اور شک کو بڑھا دیتے ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہم ماضی کی غلطیوں کو اتنا زیادہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مستقبل کی کوششوں کو روک دیتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا خوف ہوتا ہے جو اسے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حقیقی دشمن ہمارے باہر نہیں ہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنی سوچ اور عادات کو بہتر بنائیں تو ہم ہر چیلنج کا آسانی سے عبور کر سکتے ہیں۔ ہمیں خود سے محبت کرنی ہوگی، اپنی غلطیوں کو سیکھنے کا موقع دینا ہوگا اور خود کو بہترین بننے کا موقع دینا ہوگا۔ آخری بات یہ کہ ہم جب اپنے آپ سے جنگ ختم کریں گے تب ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں نے مٹی کے محل بنتے دیکھے ہیں، زندگی کی کہانی ہاتھوں کی لکیروں میں قید ہے یہ ماننے والے دیکھے ہیں۔ میں نے لوگوں کو اپنی ذات بدلتے دیکھا ہے، پیار کو نفرت ہوتے دیکھا ہے، ڈھلتی عمر کے ساتھ لوگوں کو جوان ہوتے دیکھا ہے، کھلے پنجرے میں قید پرندوں کو دیکھا ہے۔ میں نے محبت کو بیچ بازار بکتے دیکھا ہے، اندر سے ٹوٹے اور باہر چٹان سے مضبوط لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں نے کوئلے کو ہیرا بننے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ میں نے مان لیا ہے کہ زندگی تمہیں کبھی بھی سرپرائز کر سکتی ہے۔ میں نے مان لیا ہے کہ دنیا بہت بڑی ضرورت ہے لیکن چاہو تو کسی ایک انسان میں تمہاری پوری دنیا سما سکتی ہے۔ میں نے مان لیا ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ کوئی کسی کو ساتھ لے کر آتا ہے نہ ساتھ لے کر جاتا ہے، تو جو ہے جیسا ہے اسے کھل کر جیو اور خوش رہو۔